حضور اتنے کریم ہیں اور اپنے غلاموں پر ایسی خاص نظر رکھنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا محبوب جب یہ آپ کے غلام ہر وقت آپ کی جانب ہی نظر لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ کے سوا کسی اور کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو یا رسول اللہ پیارے محبوب آپ بھی اپنی نظر رحمت ان سے ہٹا کر کسی اور جانب مت فرمائیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب آپ کی نگاہ بھی ان سے ہٹ کر کہیں اور نہ پڑے۔ تو لہذا جب رب حکم دیتا ہے محبوب آپ کی نگاہ بھی کہیں اور نہ پڑے، تو پتہ چلا حضور ہر وقت اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ یا رسول یا غوث لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب شب اسراء معراج شریف پر تشریف لے گئے تو بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں سے حضور علیہ السلام ساتوں آسمانوں کی سیر پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ اور اللہ رب العالمین کے قرب خاص کی منزلیں لامکان تک حضور تشریف لے گئے، اور پھر اس سے آگے کہاں تک تشریف لے گئے یہ جانے والا جانے یا بلانے والا جانے۔ ہماری عقلیں اس قدر سمجھ ہی نہیں رکھتی کہ اس مقام کو اپنے ذہن میں سما سکیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نشان کیف و الا کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، فرمایا جمال و رحمت، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے رکتے، ادب سے جھکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔ حضور علیہ السلام جب شب معراج جا رہے تھے اور مسجد حرام سے چلے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ تو حضور چلے، اب جب حضور علیہ السلام جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی جانب، تو براق کی رفتار یہ ہے کہ براق کی جو حد ہے وہ منتہائے نظر ہے۔ اگر براق ایک قدم یہاں رکھتا ہے تو دوسرا قدم وہاں رکھتا ہے کہ جہاں تک ہماری نگاہ کام کرتی ہے، تو براق اتنی تیز رفتاری سے جا رہا ہو تو مجھے ذرا آپ بتائیں کہ کبھی آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہو تو ٹرین کتنی تیزی کے ساتھ جب سفر کرتی ہے تو آس پاس نیچے کیا ہے دیکھنے والا پوری توجہ کے ساتھ دیکھ نہیں پاتا کہ یہاں کیا تھا۔ یہ ٹرین ہے جو زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں بہت چلے تو 120 کلومیٹر پر گھنٹہ اس سے اوپر نہیں چل سکتی۔ یہ اس ٹرین کی رفتار ہے کہ اگر وہ اتنی تیز چلے تو پھر ہمیں باہر نظر نہیں آتا کہ اس وقت یہ ہماری پٹڑی کے پاس نیچے کیا ہے جو گزرا ہے۔ ٹرین اتنی تیزی سے جاتی ہے کہ ہماری نگاہ دیکھ نہیں پاتی۔ اب حضور علیہ السلام جب براق پر سوار ہیں اور براق پر سوار ہو کر حضور علیہ السلام جا رہے ہیں تو اس وقت براق کی رفتار یہ ہے کہ وہ ایک قدم یہاں رکھتی ہے تو دوسرا قدم اس کا وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری نگاہ ہو، اور اس پل بھر میں اتنا فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ تو جب وہ براق اتنا تیز رفتار جا رہا ہو پھر اس کے نیچے کیا ہے اور راستہ جو طے ہو رہا ہے آس پاس دائیں بائیں کیا ہے، وہ نظارے کیسے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی رفتار پریشان نہیں کر سکتی،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں تو یوں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مصطفیٰ اپنی ہتھیلی میں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، فرمایا میں نے براق پر سوار ہوتے ہوئے بیت المقدس کی جانب جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی، قبر پر مٹی بھی تھی، فرمایا نہیں میں نے قبر کے اندر دیکھا موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت۔ لہذا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی حضور پہنچے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء وہاں موجود تھے۔ تو ابھی تو حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی وہاں پہنچ گئے، اور حضور بعد میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ تو علماء نے فرمایا ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار حضور سے زیادہ تھی؟ فرمایا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ جو گئے تھے وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے، اور حضور جو گئے تھے وہ براق کی رفتار سے گئے تھے۔ اگر حضور نبوت کی رفتار سے جاتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نارش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ جو حضور کی رفتار ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ اگر حضور جاتے نبوت کی رفتار سے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نہ پہنچ پاتے، لیکن حضور تو براق پر جا رہے تھے۔ اب براق کی رفتار اور ہے، نبوت کی رفتار اور ہے۔ براق اپنی رفتار سے چلتا ہے اور نبوت کی رفتار اپنی ہے، تو حضرت موسیٰ چونکہ نبوت کی رفتار سے گئے لہذا وہ پہلے پہنچ گئے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مشاہدات شب معراج ہی کیے، نگاہ مصطفیٰ کی عظمتوں کے بیان کے لیے بس وہی کافی ہے کہ حضور نے اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تھی ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں لن ترانی، ہرگز تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہے موسیٰ، ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن دیکھ اس پہاڑ کی طرف، اگر اپنی مکان اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ٹھہرا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا جلوہ نہیں دیکھ سکے، اور رب نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میری تجلی پڑنے پر پہاڑ اگر اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، اور تجلی اللہ رب العالمین کی موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے نہ ہوئی بلکہ پہاڑ پر ہوئی، تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا فخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ غش کھا کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو تجلی رب العالمین برداشت کرنا یہ کوئی آسان بات نہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تجلی پہاڑ پر پڑنے والی پہاڑ پر نہ دیکھ سکے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جب شب معراج جاتے ہیں اور رب العالمین کا اپنی نگاہ پاک سے دیدار فرماتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پڑنے والی تجلی دیکھ کر غش کھا کر زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور حضور رب کا دیدار، رب کے جلوے، رب کی ڈائریکٹ تجلی اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ کے واپس بھی آئے۔ زندہ باد، زندہ باد، منصب نبی فقتلوہ، منصب نبی فقتلوہ، دیکھو کون آیا، محمد رسول اللہ۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے واپس جب تشریف لائے، صبح کافروں کے سامنے احوال بیان کیے۔ حضور علیہ السلام سے کافر پوچھنے لگے، اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ اگر مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو ہم نے وہ دیکھ رکھی ہے، بتائیں کہ اس کے پلر کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اچھا بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، اس مسجد کے محراب کی بناوٹ کس طرح ہے۔ مختلف قسم کے سوالات جو مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر آئے تھے وہ لا کر رکھنے لگے حضور کے سامنے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، لیکن آپ سمجھیے کہ مسجد اقصیٰ حضور کی پوری توجہ حاصل نہ کر، حوض کوثر بھی چھپا نہیں ہے تو بیت المقدس فلسطین میں مسجد اقصیٰ کو دیکھنا حضور کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جب حضور کی پوری توجہ حاصل نہ کر سکی تو فرمایا قائم صرف وہی شے رہتی ہے کہ جسے مصطفیٰ کی توجہ حاصل ہے۔ جب مسجد اقصیٰ حضور تشریف لے کر گئے پھر بھی مسجد اقصیٰ حضور کی پوری توجہ حاصل نہ کر سکی تو مسجد اقصیٰ اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اسے اٹھا دیا گیا، اور جب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر پوری توجہ حاصل کر چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی ساری رونقیں بحال کر، پھر وہ اپنی جگہ پر واپس بحال ہوئی۔ تو مسجد اقصیٰ اس لیے اٹھ گئی اپنی جگہ سے کہ وہ حضور کی توجہ حاصل نہ کر سکی تھی۔ حضور نے اپنی نگاہ پاک سے سب کچھ دیکھ کر بیان فرما دیا۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک غزوے میں موجود ہیں، صبح سورج نکلا، سورج کی شعاؤں میں کچھ عجیب ہی چمک تھی، تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا جبریل آج یہ چمک کیسی تھی؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور آپ کے ایک صحابی کا وصال ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، حضور غزوے میں ہیں، سفر میں ہیں، تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور آپ کے صحابی کا وصال ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، اور حضور ان کا ابھی صبح کی نماز کے وقت میں جنازہ تھا، تو ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم 70,000 فرشتے آسمان سے اتر کر مدینے آئے، تو لہذا حضور اس لیے آج سورج کی چمک دمک کا عالم کچھ نرالا تھا۔ تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ کس عمل کی وجہ سے میرے غلام پر میرے رب نے یہ خاص کرم فرمایا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام سورہ اخلاص سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صبح و شام سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، میں اس وجہ سے اللہ نے اس پر یہ کرم فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے ساری منزلیں سارے فاصلے سمیٹ دیے گئے اور وہ جنازہ اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا گیا، اور حضور نے اسی غزوے میں اپنے اس صحابی پر نماز جنازہ ادا کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جو میں سن رہا ہوں تم سنتے ہو؟ فرمایا میں سن رہا ہوں کہ آسمان چی چی کر رہا ہے، آسمان کے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا میں جو سن رہا ہوں تم سن سکتے ہو، اور جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں وہ سن رہا ہوں کہ جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا میں اس وقت آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں۔ فرمایا وہ کیوں نہ چرچرائے؟ اس لیے کہ آسمان میں بالشت برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔ میں اس لیے آسمان چرچرا رہا ہوں، چی چی کی آواز آ رہی ہے آسمان سے۔
تو حضور وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، حضور وہ سنتے ہیں جو کوئی نہیں سن سکتا۔ حضور علیہ السلام قبروں پر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میں یہودیوں کی آوازیں ان کی قبروں میں سن رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح نماز فجر کے لیے وضو فرما رہے ہیں اپنے گھر میں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی پیاری زوجہ حضور کو وضو کروا رہی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران وضو اچانک ارشاد فرماتے ہیں وہ جو آج ہمارے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے اور بابا جی نے ہمیں سکھایا۔ حضور علیہ السلام دوران وضو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ 3 دفعہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ لفظ خود ارشاد فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ حضور وضو فرما رہے ہیں اور دوران وضو اچانک فرماتے ہیں، فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ۔ فرمایا میں حاضر ہوں۔ ایک شخص عمرو بن سالم الخزائی، اس نے مجھے پکارا ہے، رات کو قریش نے اور قبیلہ بنو بکر نے مل کر اس پر حملہ کیا ہے، اور قبیلہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا حلیف ہے، یعنی ان سے وعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور قریش کے ساتھ ایک ملنے والا قبیلہ ہے بنو بکر، اور ان کا قریش سے وعدہ ہے کہ وہ قریش کی مدد کریں گے، قریش ان کی مدد کریں گے۔ تو آج رات اچانک قریش اور بنو بکر نے مل کر مکہ المکرمہ میں قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا ہے، اور ان کے سردار نے وہاں سے مجھے پکارا ہے اور کہا ہے اے محمد عربی ہماری خبر لیجئے، ان کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا میں نے اسے ابھی یہاں سے جواب دیا ہے کہ میں مصطفیٰ آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ فرمایا میں نے اسے یہ جواباً کہا لبیک لبیک لبیک۔ فرمایا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کر دی گئی تمہاری مدد کر دی گئی تمہاری مدد کر دی گئی، یعنی تم پریشان نہ ہو، تم نے جب اب یہ رنج و غم میں ہمیں پکارا ہے تو فرمایا میں مصطفیٰ آ رہا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جب کوئی دل سے آہ کرے اور انتہائی مصیبت میں پھنس گیا ہو، کوئی آسرا سہارا نظر نہ آ رہا ہو، تو اس وقت اپنے محبوب کو پکارے، اس وقت کہے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ تو پھر دیکھیں حضور اپنے غلام پر کیسے کرم فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کیسے بگڑی بناتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آ رہا ہوں میں حاضر ہوں۔ اب دیکھیں حضور مدینے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اور اپنے گھر میں وضو فرما رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہے قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص آواز دیتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے کہ فریاد کو پہنچیے۔ تو حضور علیہ السلام یہاں سے فرماتے ہیں لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ تو یہ حضور کی سماعت ہے کہ حضور علیہ السلام سن رہے ہیں، اور یہ بصارت ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ رات کو قریش اور
قبیلہ بنو بکر دونوں نے مل کر ان پر حملہ کیا۔ ایک دن حضور جلوگر تھے اور اچانک حضور علیہ السلام نے سلام فرمایا، یعنی کوئی نیا شخص مجلس میں آیا نہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس کو سلام فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا میں نے ابھی دیکھا کہ یہاں سے جعفر طیار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اپنے پروں سے اڑتے ہوئے گئے ہیں، فرمایا میں نے انہیں سلام کیا۔ تو حضور دیکھ رہے ہیں جعفر طیار کو اپنی ان نگاہوں سے کہ جن سے کوئی عام آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم ہے اور یہ سماعت مصطفیٰ کا عالم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیارے صحابی حضور کے قرابت دار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جس غزوے میں شہید ہوئے، غزوہ موتا کہا جاتا ہے عموماً، لیکن یہ سریہ تھا، در حقیقت غزوہ نہ تھا کہ حضور خود اس میں تشریف لے کر نہ گئے تھے۔ اور غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے، وہ لشکر ہوتا ہے جس میں حضور خود بھی شامل ہوں۔ تو جنگ موتا کے موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی نگاہ پاک سے پوری موتا کی جنگ کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور نہ صرف ملاحظہ فرما رہے تھے بلکہ مسجد نبوی میں موجود اپنے صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام ذکر فرما رہے تھے، دیکھتے جا رہے تھے، بیان فرماتے جا رہے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ اب زید بن حارثہ شہید ہو چکے۔ پھر حضور فرماتے تھے اب جعفر طیار شہید ہو چکے۔ پھر حضور فرماتے تھے اب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو چکے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ پہلے یہ امیر بن جائیں، اگر یہ شہید ہو جائیں پھر یہ امیر بن جائیں، پھر یہ شہید ہو جائیں پھر یہ امیر بن جائیں۔ تو لہذا یہ تینوں حضرات شہید ہو چکے۔ اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے، اسی میں حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے، اور زید بن حارثہ۔ تو یہ جو حضرات اس جنگ میں شہید ہوئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یہ لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شہید ہوئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، حضور زاروں قطار رو بھی رہے ہیں، اور یہ سارے احوال غزوہ موتا کے بیان بھی کر رہے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اب لشکر اسلام کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے سنبھال لیا، اور اللہ ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اس دن جنگ موتا میں کافروں کی 9 تلواروں کو توڑتے ہیں۔ اتنی پاور سے، اتنی طاقت سے تلوار چلاتے ہیں کہ بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ پھر سلامت رہے، وہ تو کٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہی ہے، لیکن ان کی تلوار میں دم اتنا ہے کہ کافر کی تلوار بھی اگر ٹکرائے تو وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کا جب جھنڈا سنبھالا، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائی۔ اب جب غزوہ موتا میں فتح مل چکی، ایک قاصد کو دوڑایا گیا کہ وہ جلدی سے جائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں فوراً سے خبر پہنچانے کے لیے یعلا بن منبع اپنا تیز رفتار گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جیسے ہی یعلا بن منبع، آپ سوچیں کہ جس کے سامنے پورا منظر ہو، جس نے دیکھا ہو کس طرح سے جعفر طیار شہید ہوئے ہیں، کس طرح سے زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں، جس نے دیکھا ہو کس طرح سے عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے ہیں، جس نے دیکھا ہو کہ پھر خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو سنبھالا دیا ہے اور قیادت کی ہے، تو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ وہ سارا منظر کیسے تھا، کافر کیسے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، کس طرح اللہ مسلمانوں کو فتح دے رہا تھا، کتنا تجسس ہوگا
یالا بن منبے کے اندر کہ میں ابھی جا کے حضور کے سامنے سارا بیان کر دوں. تو یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، تیزی سے آئے حضور کی خدمت میں پہنچے، اور خدمت اقدس میں پہنچ کر یالا بن منبے جیسے ہی پوری تیاری سے بیٹھے کہ حضور علیہ السلام سے بیان کریں، تو حضور نے فرمایا ان شئت فاخبرت ان شئت فاخبرنی وان شئت فاخبرتک. فرمایا اگر تم چاہو فاخبرنی تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، وان شئت اور اگر تم چاہو تو اخبرتک میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا. تو حضرت یالا بن منبے کہنے لگے حضور آپ ہی ارشاد فرمائیے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنگ موتا کے احوال کو بیان فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام نے گفتگو مبارک کو مکمل کیا تو حضرت یالا بن منبے کہنے لگے والذی نفسی بیدہ ما قطعت من حدیثہم حرفا. یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ آپ نے غزوہ موتا کے احوال میں سے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا. جو کچھ میں نے دیکھا تھا اور جو کچھ بیان کرنے آیا تھا، یا رسول اللہ ایک حرف بھی آپ نے باقی نہیں چھوڑا کہ جو میں بیان کروں حضور آپ نے سب کچھ بیان کرنا. یہ حضور کی نگاہ پاک ہے. کاش محشر کے دن رسول اللہ کی یہ نگاہ پاک ہمیں مل جائے. تو ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارات. بس حضور آپ یوں فرما دیں تو میرا کام بن جائے گا. تو یا رسول اللہ اس دن مجھے آپ کی نگاہ رحمت درکار ہے، یا رسول اللہ اس دن مجھے اپنی نگاہ رحمت عطا. امام اہل سنت ایک جگہ بڑا ہی پیارا منظر کھینچتے ہیں میدان محشر کا، اور کیا ہی امام احمد رضا نے اپنے تخیل میں یہ منظر پیش کیا. کاش میں آپ کو ایسا ہی سمجھا سکوں جیسا میرے ذہن میں ہے، جیسا میں نے سمجھا، الفاظ بھی میرا ساتھ دیں اور ایسا ہی میں آپ تک پہنچا سکوں. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب میدان محشر لگا ہوگا اور ہر ایک امتی پریشان، کسی کے پسینے بہتے ہیں تو پھر وہ گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں، کسی کے ناف تک، کسی کے سینے تک، اور کافر تو اپنے پسینوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے. تو اس دن جب میدان محشر میں ہر ایک پریشان ہوگا اور پھر چل کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غلاموں پہ نظر رحمت فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم ابھی تک کہاں تھے، انا لہا، فرمایا میں اس کام کے لیے تو ہوں ہی میں مصطفیٰ، تم ابھی تک کہاں تھے. تو حضور کی بارگاہ میں جب سب پہنچ جائیں گے اور حضور بگڑیاں بنانا اب شروع کریں گے، تو امام احمد رضا کہتے ہیں وہاں جب میں پریشان کھڑا ہوں گا تو مجھ سے حضور فرمائیں گے، اور حضور خود نہ فرمائیں گے بلکہ امام احمد رضا نے عجب منظر کھینچا. فرماتے ہیں گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں. فرمایا حضور کے مبارک نہیں، حضور کے مبارک کان کہتے ہیں. فرمایا فریاد رسی کے لیے ہم ہیں نا، احمد رضا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا تمہاری فریاد سننے کو لیے مصطفیٰ کے کان کہتے ہیں. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، اور وعدہ چشم ہے. کسی کو آنکھ ملا کے کہتے ہیں نا کبھی، اس کا مطلب ہوتا ہے بس تیرا کام ہو گیا. تو آنکھ ملا کے فرمایا حضور کے کان کہتے ہیں کہ احمد رضا پریشان نہ ہونا. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. وعدہ چشم ہے
بخشائیں گے گویا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک اللہ ہمیں حشر کو اس دن عطا فرمائے، اور کاش حضور ہماری اس فریاد کو اس دن سن لیں کہ جس دن ہر ایک تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، اور اپنے گناہوں کے مارے ہم گناہگار پریشان، مضطرب، بے چینی کا شکار ہوں گے۔ کاش اس دن حضور کی یہ نگاہ رحمت ہمیں مل جائے، اور حضور علیہ السلام اس دن اپنے مبارک کانوں سے ہم گناہگاروں کی فریاد سن لیں، تو پھر انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب کریم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آج ان پر اپنا سب کچھ وارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل جب حضور بخشوانے آئیں تو پھر وہ ہم گناہگاروں پر بھی کرم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری، اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس مسجد کے امام و خطیب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری ظہور الدین چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اس مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب، اور دیگر آپ تمام احباب، دیگر تمام اراکین، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ زوردار نعرہ آخر میں آپ تمام احباب نے عقیدہ ختم نبوت پر اور حضور کی بارگاہ میں اس عزم کے ساتھ لبیک کا نعرہ لگانا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی عزت و ناموس و ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں ہر دم حاضر ہوں۔ جب حضور آپ اتنا کرم فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی پکارے تو آپ 3 مرتبہ کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو یا رسول اللہ، آپ کے ان غلاموں کو خادم حسین رضوی نے سکھا ہی یہی دیا ہے کہ جب پکارتے ہیں 3 مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی عزت و ناموس، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو اس عزم کے ساتھ ہم نے یہ نعرہ انشاءاللہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا